یہ اسلام کس نے سکھائی؟ تو معجون مرکب ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی دعوت دے رہے، جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو وہ سارے طریقے زندگیوں میں آج ہیں، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ انسانی مشین کے آخر استعمال ہونے کی جگہ بیت الخلاء ہے، وہاں کے 36 آداب ہیں۔ علماء کو بتانے کے لیے حضرت نے حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح کے حاشی میں ان سب کو جمع کیا ہے۔ تو جب بیت الخلاء میں آزادی نہیں ہے، وہاں حکامات ہے، انسان پابند ہے، بندہ ہے، تو کیا خیال ہیلی کاپٹر میں کچھ اور پرندہ بن گیا؟ کوئی کرسی پر بیٹھ جائے تو کوئی اور بلا بن گیا ہے؟ ہر جگہ کے لیے احکامات ہیں، ان احکامات کو سیکھنا، ان احکامات پہ چلنا، اور کس لیے چلنا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ایمان اور یقین کے ساتھ، اس کی محنت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر شکر ہے کہ ہم سب آئے ہیں۔ اب اس کے لیے جتنا وقت ہم لے کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک صبح ایک شام، دنیا و مافیا سے بد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس محنت کے لیے اتنا وقت کافی نہیں۔ ہمارے ہاں تقابل تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ یہ محنت تو رواج بھی نہیں ہے، اور چیزوں کو جمع کرنے کے لیے اور مال کمانے کے لیے جو فنون ہے وہ دنیا میں مروج ہے، اس کے لیے کالج بھی ہے، یونیورسٹیاں بھی ہے، وہ 20 سال لگاتے وہاں پہ، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور 20 سال امتحان کے بعد اگر پاس ہو جائے اس کو ایک کاغذ دے دیتے ہیں۔ اس کاغذ پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے کہ نہیں؟ قبر مشاہدہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ کہ کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہے، صرف اس کاغذ پر نوکری ملنے کا امکان ہے، وہ بھی یقینی بات نہیں ہے۔ کتنے کاغذوں والے پھر رہے بیچارے بغیر نوکری کے مر گئے۔ تو جس کاغذ پر نوکری ملنے کا امکان ہے اس کے کروڑوں لگے ہوئے ہیں، اور لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جس محنت سے انسان بن کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس پہ دروازے کھول دیتے ہیں، بتاؤ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ حضرت فرماتے اگر وہ وقت ہم بتا دیں تو شاید کوئی بھی نظر نہ آ جائے۔ اس لیے ماشاءاللہ زبانوں پر ایک جملہ ہے کہ بزرگوں نے ہمارے کمزوری کو دیکھ کر کیا کیا ہے بھائی؟ زور سے کھاؤ۔ 4 مہینے مختصر نصاب کہتے ہیں۔ یہ مختصر نصاب ہے کہ یہ نصاب نہیں ہے۔ حضرت فرماتے جس طرح وہاں یونیورسٹی اور کالجوں والے جو آخر میں 20 سال کے بعد کاغذ دیتے جس پر نوکری ملنے کا امکان ہے، وہ پہلے یونیورسٹی میں نہیں بیچتے ہیں، پہلے پرائمری میں بیچتے ہیں۔ کہاں بیچتے ہیں؟ وہ گھر کے قریب جو اسکول ہے پرائمری، اس میں 5-6 سال 7 سال بھی لگاتے۔ جنوب افریقہ میں 7 سال ہیں۔ ان 5-6 سال میں نہ وہ کچھ یہ بنتا ہے نہ وہ بنتا ہے، نام آپ خود سوچو کہ میں جو میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ 5-6 سال کس لیے ہوتے؟ صرف جی لگانے کے لیے، صرف ذہن بنانے کے لیے، صرف عادت ڈلوانے کے لیے کہ اگر اس کا پڑھنے میں ذہن لگ جائے گا تو پھر کالج میں جائے گا، پھر وہ جائے گا، پھر وہاں بھیجیں گے، پتہ نہیں کہاں ہوتے مارتے رہیں گے۔ اور جس کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے، جی نہیں لگا ہوا ہے، تو وہ بھاگ جائے گا، انشاءاللہ مزدوری کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ ورنہ وہ بننے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس محنت کے لیے جس محنت سے انسان بنتا ہے، انبیاء کی محنت ہے، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے، ایک نبی کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی، یہ کیا محنت ہے ان کے سامنے؟ اس عظیم محنت کے لیے ہم نے اپنی پرائمری کو جو ہے 6 سال کے بجائے 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے اور 1 سال علماء کرام کے لیے، کہ اگر یہ وقت صحیح لگ جائے، سب کو چھوڑ دے اور کیا سب کے ساتھ رابطے ختم کر کے یکسوئی کے ساتھ اس طرح 4 مہینے سال لگائے کہ اس کا دل لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ کس میں؟ اس محنت میں، اور اتنا جی لگ جائے کہ واپس جا کر پھر مسجد میں نظر آ جائے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کو جب بھی دیکھو تو مسجد میں ہوتے، اور مسجد میں جا کو سونے کے لیے نہیں جاتے، جب بھی دیکھو دعوت دے رہے، گشتیں کر رہے، تعلیم کر رہے، ذکر کر رہے، مبارک ہو، دل لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ پودا لگ گیا ہے۔ اب اس کو 8 مہینے اجازت ہے انشاءاللہ اپنے مقام پر رہنے کا، لیکن 8 مہینے کے بعد اگر اول نمبر پہ آنا چاہتے ہو تو 4 مہینے کے لیے آ جاؤ۔ کوئی مجبوری ہے، بعض کمزور ضعیف ہے تو پھر چلنے کے لیے آ جائے، اس کی تحقیر نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر آ کر یکسوئی کے ساتھ 4 مہینے لگا، خدا کے واسطے راتیں نہ کرو ورنہ وہ دن گزر جائیں گے۔
ایک سجدہ کی اور جی لگ جائے، اور پھر جا کر 8 مہینے اپنے مقام پہ کام کرے، سب کچھ کرے جو کچھ سنا ہے، اور پھر 4 مہینے کے لیے آ جائے۔ اس طرح جب 2 دفعہ 3 چلے لگانے کے بعد 4 مہینے لگائے، تو تیسری دفعہ اب 3 چلنے کے لیے نہیں ہے، سال کی جماعت بناؤ، اپنی مسجد سے بناؤ، یہ نو کہ راستے میں کسی کو پکڑ کے ان کے ساتھ مل جاؤ کہ انشاءاللہ میں بھی سال کے لیے جا رہا ہوں، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن اصل نہیں ہے۔ اصل اپنی مسجد سے جماعت بناؤ، اور 2 سال کا وقفہ بہت ہے کرنے والوں کے لیے، نہ کرنے والوں کے لیے تو 20 سال بھی کم ہے، اور پھر آ کر یکسوئی کے ساتھ سال لگاؤ، اور پھر واپس جاؤ، اور پھر واپس جا کر اس طرح 2 سال لگاؤ، پھر آ جاؤ 4 مہینے، پھر 1 سال کے لیے، اس طرح چلتے رہو۔ کب تک؟ جب تک بن نہ جائے۔ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کو کہتے جب تک مر نہ جائے، کیا نہ ہو جائے، کہ کب تک کہ موت تک۔ یہ مروانے کے لیے نصاب نہیں بنائے کہ اس کو شروع کرو تاکہ لوگ ختم ہو جائے، دنیا خالی ہو جائے، کیا ہو جائے۔ یہ جو حضرت نے نصاب بنائی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی دل لگ جائے اس محنت میں، جی لگ جائے، جس کا جی لگ جائے گا انشاءاللہ وہ آگے جائے گا۔ اللہ بکریوں سے حفاظت فرما دے۔ پودا لگ گیا، کیا لگ گیا؟ جب پودا لگ جاتا ہے نا، اللہ بکریوں سے بچائے، کس سے بچائے؟ جانوروں سے بچا دے، ورنہ ختم کر دیں گے اس میں۔ اس طریقے پر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم جو وقت لے کر کے آئے، چاہے 3 دن ہو، چاہے 3 چلے ہیں، چاہے 7 مہینے، چاہے سال، یہ کورس نہیں ہے، یہ جی لگانے کے لیے دل لگ جائے ان اعمال کے اندر جو ہے، تاکہ مسلسل چلتے رہے۔ کب تک؟ جب تک بن نہ جائے۔ کیا نہ بنے؟ آسان الفاظ میں، جب تک اللہ کا ولی نہ بنے، جب اللہ کا بندہ نہ بن جائے۔ اور جب بندہ بن جائے گا تو اس سے پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ نمائندہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ وہ نمائندہ خود نہیں بنتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے بزرگوں کے بیانات سنے ہوں گے کہ یہ کام کیا جاتا نہیں، لیا جاتا ہے۔ یہ کام لیا جاتا ہے۔ کام کن سے لیا جائے گا؟ جو بندہ بن جائے اس کو اللہ نمائندہ بنا دے گا اپنا۔ اس لیے اگر دین کو 2 لفظوں میں مختصر کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ دین کیا ہے؟ بندگی اور نمائندگی۔ لیکن جب خود بندہ کے لیے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اللہ پاک اپنا نمائندہ بنا دے گی۔ جو بندہ خود اپنی حکومت کے باغی ہے، سارے احکامات توڑ رہے ہیں، یہ ہو سکتے اس کو سعودی عرب میں اپنا سفیر بنا دے کہ 5 نمازیں حرم شریف میں پڑھو انشاءاللہ، اور سارا خرچہ پاکستان کے ذمہ ہے۔ کوئی آپ کو ہاتھ لگا دے تو انشاءاللہ 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، اور فوج بھی آپ کے شانے میں کھڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ باقیوں کے لیے سفارت ہے، ان کے لیے جلخانہ ہے۔ تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ جتنا نصاب ہے، اس لیے اللہ پاک برکت دے دے، اللہ قبول فرما دے، اللہ پاک ترقی نصیب فرما دے۔ تحقیر نہیں ہے، حقیقت حال ہے۔ اور اللہ کرے ہم اس طرح جو ہے شروع کر لیں، اس میں پھر سب سے پہلی محنت کس پر ہے؟ اپنی یقین پر ہے، اپنی نیت پر ہے۔ حضرت فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنی یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے۔ یقین بدل جائے، جتنے سال لگ جائے، اور یقین بدلنے پر کیا ہے کہ جنت ہے، اور دنیا میں جنتی زندگی ہے۔ یقین بگڑا ہوا ہے تو مرنے کے بعد پٹائی ہوگی، دنیا میں دوزخی زندگی ہوگی۔ پھر اس کے لیے حضرت فرماتے کہ اس یقین بدلنے کے لیے ایک تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، 3 چلے میں نہیں، روزانہ۔ یہ نزلے زکام کی دوائی نہیں ہے کہ 3 مہینے کا کورس میں نے کر لیا، 4 مہینے کا ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ روحانی خوراک ہے، جی لگ جائے اور روزانہ دعوت دیں، ایمان و یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی قدرت سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے۔ لیکن قصے سنانے میں جتنا قرآن و حدیث میں اتنا ہی کافی، اس سے آگے نہ جائے۔ اب وہ سنانا کس لیے ہوتا ہے؟ مقرر بننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان قصوں میں اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت کو دکھایا ہے، اس قدرت پر یقین پیدا ہونے کے لیے۔ نمونے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا ہے، کوئی لیکن نہیں ہے، اللہ نے ارادہ فرما دیا، سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو چھوڑ دیا جنگل ہو گیا، صحرا بیابان میں، کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس طرح؟ اپنی قدرت سے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس طرح؟ اپنی قدرت سے۔
اصحاب کہف غار میں ہے، کوئی شکر نہیں ہے، کوئی لیکن نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا، کس نے کیا؟ اللہ نے، اور کس طرح؟ اپنی قدرت سے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، وہ نکال کر کے سب کے سروں کے اوپر تخت پر بٹھا دیا، اور سب کو اٹھا رہے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے، اپنی طاقت سے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا، اور وہ کیا ہے؟ صندوق دشمن کے گھر پہنچ گئی۔ کیا چیز ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا، کس نے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، قدم قدم پہ مخالفت ہے، گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے، لیکن خیر و عافیت سے مدینہ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے، اور کس طرح؟ اپنی قدرت سے۔ تو حضرت فرماتے کہ ایمان یقین کی دعوت، اللہ کی بڑائی، ان کی قدرت، ان کی ربوبیت، انبیاء کے قصے سنانا ہے، سنائیں گے انشاءاللہ بھائی، لیکن ہے نفس کے خلاف۔ نفس کیا چاہتے؟ کل جدید لذیذ، صبح کچھ بیان کرو، شام کو اور بیان کرو، کس سے سناؤ؟ یہ مقرر بننے کی مشکل نہیں ہو رہی یہاں پہ، تقریروں کو سیکھنے کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ یہ تو گرمی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دعوت میں ایک ترتیب ہے کہ اس کو بار بار کہنا، روزانہ کہنا، بار بار کہنا، بار بار کہنا، اور اس میں اللہ کا شکر ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں، صرف نفس کے خلاف۔ کس کے خلاف ہے؟ تو نفس کے ساتھ مقابلہ شروع کرے، یہ گھر چھوڑ کر کے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم آئے ہیں، آخر تک چلنا ہے۔ حضرت فرماتے کہ صاحبزاد یہ مت سمجھو کہ نکلتی پار ہو گئے ہو، نکلنے میں ایک قربانی تو ہوگی، شکر ہے اللہ کہ گھر بار چھوڑ کر کے تقاضوں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، لیکن سب سے بڑا دشمن نفس چھوڑ کر کے آئے ہو ساتھ ہے، وہ بھی جھوٹ کے لیے آیا ہوا ہے، وہ بھی دین چلنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ بھی 7 مہینے کے لیے آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہے، قدم قدم پہ مقابلہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے نامال میں لگو، مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ بچے۔ تو اس طریقے سے چلنا ہے، تو اللہ سب کو توفیق دے دے، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ دشمن لگا ہوا ہے ساتھ۔ آخر میں پھر کیا کریں گے؟ جب مقابلے سے ہٹا نہیں سکیں گے تو وسوسے ڈالیں گے کہ اچھا بھائی چلو کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایران دوران کے بعد یہ کرتے رہو تاکہ لوگ خوش رہے، کیا رہے؟ مزہ آ جائے۔ اب یہ جو آپ نبیوں کے قصے سنا رہے ہو، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ انبیاء تھے، وہ اصحاب کہف تھے۔ اب اصحاب کہف میں سے توبہ کرو، جن ایک جوڑ کے لیا ہو، ہم تو جی ٹی روڈ والے کون ہیں؟ وہ ایک جملہ کہہ دیا سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے صرف قصوں کو نہیں بیان کیا اپنی کتاب میں، قصے بیان کر کے ساتھ بتا بھی دے کہ کان کھول کے سنو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی قدرت سے بغیر چیزوں کے، اور جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ راستہ مخصوص نہیں ہے، یہ قیامت تک چاہیے، میں نے اس کو بند نہیں کیا ہے۔ پورا قصہ سنا ہے قرآن پاک میں، اور کیا فرمایا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي۔ قرآن میں کتنے آیات ہیں؟ تو اللہ سب کو توفیق دے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ آخری حملہ پھر یہ ہوتا ہے نہ سمجھو کا کہ یار یہ تو اسباب کی نفی کر رہے ہیں۔ مولانا سید خان صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مرکز میں جمعرات میں، میں ترجمہ کر رہا تھا، ایک عرب چلے گا مولانا کے پاس کہ آپ نے تو سارے اسباب کی نفی۔ مولانا کا ترجمہ کس نے کیا؟ کہ فلان نے کیا، کہ بلاؤ اس کو۔ مجھے مخاطب کر کے اس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو سنو، ہمارے ہاں اسباب کی نفی نہیں ہے، اسباب کی یقین کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ جو اندر چلا گیا نا اس کو نکال لے اندر سے۔ تو اسباب کی نفی نہیں ہو رہی، اسباب کو لینا دینا تو ہاتھوں سے ہوتا ہے، ضرب دل پہ لگ رہی ہے۔ کس پہ لگ رہی ہے؟ اور نہ پہ رکھے وہ اسباب کو منع کر رہے ہیں۔ اسباب کے لیے احکامات ہے، حلال ٹھیک ہے، حرام ناجائز ہے، جائز ناجائز ہے، اس کے مطابق چلو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھانے کی بتاتے ہیں کہ دیکھو کشتی چلتی پانی کے اوپر، لیکن اگر کشتی کے اندر سوراخیں ہو جائے اور سوراخ ہو کر پانی اندر آ جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ چلاؤ چلاؤ، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ انشاءاللہ، تو پھر نظر ہی نہیں آؤ گے انشاءاللہ۔ کہ جب سوراخیں ہو جائے اندر پانی آ گیا تو خدا کے واسطے اس کشتی کو نکالو، کیا کرو؟ اور کیا کرو؟ گھڑی کو مت دیکھو کتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، سوراخوں کو بند کر لو، جتنا وقت لگ جائے، جتنا پیسہ لگ جائے، ان پانی کو نکال دو ورنہ ڈوب جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی کشتی کو دیکھ لے۔ ہمارے پاس کشتیاں ہیں کہ ہاں یہ دل کشتی ہے نا، اپنے اندر اللہ کرے دیکھ لے کہ جن لیکنوں سے ہم نکل کر کے آئے ہیں ان لیکنوں کے کتنے سوراخ اندر ہو چکے ہیں، اور ان لیکنوں کے کن کن اندر کیا کہ ہم اللہ ہی کرتے۔ لیکن حضرت فرماتے دل کا یقین لیکن پر ہے، اللہ تک یہ کلام ہے بس برکت کی۔
تو بھئی بہت آسان مسئلہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس یقین اخلاص کے بغیر آگے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی کر رہے خوش ہو رہے تو سارا پلاسٹک کی مال ہے۔ کیا ہے؟ پلاسٹک کے انگور بھی ہوتے، پلاسٹک کے کھجور بھی ہوتے، افطاری کے لیے ہوتے یا سحری کے لیے ہوتے؟ کہ نہیں وہ دیکھنے کے لیے ہوتے، وہ کھانے پینے کی سامان نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ اللہ پاک ترقی نصیب فرما دے، اللہ آنے کو قبول فرما دے، اللہ برکتیں دے دے، اللہ پاک صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب اتنا ہو جائے کہ 3 دن میں، 4 مہینے میں، 1 سال میں جی لگ جائے۔ کہاں جی لگ جائے؟ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، وہ گھڑی بہت تیز چل رہی، مغرب کا اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے، تفصیل تو بہت زیادہ ہے، بس 2 باتیں اجمالی طور پر، ایک دعوت میں دل لگ جائے، ایک دعا میں دل لگ جائے، جی لگ جائے۔ جی لگے گا تو پھر گھڑیوں کو نہیں دیکھو گے انشاءاللہ، کتنے گھنٹے لگ گئے ہونے کو، دعا مانگنے میں، دعوت میں، سننے میں، کہنے میں، بولنے میں۔ اور ایک بننے کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، مسجد میں جی لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ سچ بتا دو، اگر مسجد میں دل لگ جائے تو پھر 8 گھنٹے تو بڑا مشکل کام ہے نا، جہاں جی لگ جاتا ہے۔ بولو بھائی، اگر مسجد میں دل لگ جائے تو پھر 8 گھنٹے مشکل ہے آسان ہے؟ آنا آسان ہے یا نکلنا مشکل ہے؟ آنا بہت آسان ہے، مسجد کو چھوڑ کر کے جانا۔ جن لوگوں کی دنیاوی کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، 20-23 سال باہر گزار دیں گے، انشاءاللہ رمضان میں آئیں گے، عید الفطر پہ آئیں گے، وہ بڑے عید پہ آئیں گے، اسی میں سال گزر رہے ہیں، وہ دل لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ اور جب دل لگ جائے گا تو کرتے کرتے انشاءاللہ یہ ساری باتیں پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ باتیں پیدا ہو جائے دین بالکل آسان ہے اور سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ نے سنا ہوگا کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گئے تو اس نے پوچھا اس سے کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے۔ کہ کیا عمر ہے؟ کہ جی 70 سال ہے۔ کہ خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، اس عمر پہ پہنچ کے یہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ کمر میں درد ہے، کہ بھی بڑھاپا ہے، کہ سنائی نہیں دے، کہ بھی بڑھاپا ہے، کہ نظر کمزور ہے، جو بھی کہے آگے سے ایک ہی جواب کہ بڑھاپا ہی ہے، بوڑھے ہو گئے وہ بس۔ اور اس کو بڑھاپے کے لفظ گلی لگ رہی ہے، بہت غصے ہو رہے ہیں، لیکن کہے درویش پر جانے درویش آخر میں اتنے غصے ہو گئے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، زور سے ایک تھپڑ ان کو لگا دی کہ بڑھاپے کے بچے وہاں جہاں سے وہ آیا ہوا نام نہیں لیتا ہوں میں، وہاں کچھ اور سیکھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے۔ وہ کہا بابا معاف کرو، یہ بھی بڑھاپا ہی اور کوئی بیماری نہیں ہے، ساری بیماری ضعف ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اور ضعف ایمان کا کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو، ایمان کی دعوت میں، یقین کی دعوت میں، اس کے سننے میں، اس کے کہنے میں، ان اعمال میں رو رو کر مانگنے میں اتنا لگ جائے کہ دل لگ جائے اس کے اندر، اور کرتے 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 اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ تو کون کون تیار اس کے لیے انشاءاللہ؟